راج صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی جنرل ضیاء الحق کی، پھر اس کے بعد ایک دور آیا میاں نواز شریف کا. تو جنرل ضیاء الحق کو کیسا لیڈر آپ نے پایا، اور پھر آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ ابھی تک آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تمام مسائل برداشت کیے آپ نے، تو آپ نے میاں نواز شریف کو بھی کیسا ایک لیڈر پایا؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ صدر ضیاء الحق صاحب سے میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ کیبنٹ جوائن کرنے سے پہلے ان کے ساتھ کوئی نہ ملاقات تھی نہ کوئی واقفیت تھی، لیکن جب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہے اور وہ دل سے مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ الیکٹڈ نہیں تھے، لیکن بحیثیت انسان وہ بہت ہی اعلیٰ صفات کے مالک تھے. تحمل تھا، بردباری تھی، دوسرے کے قدر کرنے کا جذبہ تھا. تو وہ ایک وقت ایسا بھی آیا، اب دیکھنا جب آج کے ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو 1980 میں پوری اسلامی دنیا او آئی سی میں جو ممبر تھے یا نہیں بھی تھے، ان سب نے، بڑے بڑے لیڈر تھے اس وقت، تو ان سب نے ان کو متفقہ طور پر یہ کہا کہ آپ پوری مسلم امت کی ریپرزنٹیشن کریں یو این او اقوام میں. متحدہ. اور انہوں نے پھر بڑی محنت کر کے تو پھر ایک تقریر تیار کی جو سارے مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے وہ فال کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کیا جو ان کا طبیعت تھی، مزاج تھا، کہ انہوں نے کہا کہ جی میں جب خطاب کرتا ہوں تو اس سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، کراتا ہوں. پہلی بار اقوام متحدہ میں تلاوت کلام ہوا. اور میرا خیال ہے آخری بار ہی ہوئی ہوگی. تو وہ پھر انہوں نے پھر سارے مسائل جو ہیں وہ مسلم امت کے سارے بیان کیے اور سب نے اس پر اتفاق رائے کیا. بہرحال یہ افغانستان کا مسئلہ تھا، وہ اس میں بھی آخر میں آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اور افغانستان کے اندر ایک مستحکم حکومت نہیں بن جاتی، اس وقت تک جنیوا ایکارڈز کے اوپر دستخط نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ نے دستخط کیے تو سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا اور اس سے بھی شاید زیادہ پاکستان کا ہوگا. اور یہ جو ہم نے محنت کی ہے، خرچ خرچات کیے ہیں، جانیں ضائع ہوئی ہیں، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن اس وقت سارے یہی کہتے تھے جی جی روس سے جان چھڑائیں اور جنیوا ایکارڈز پر دستخط کریں. تو اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنیوا کارڈ ہی سارے مسائل کی جڑ تھا، جی جو جی ہاں سے آج تک ہم بھگت رہے ہیں؟ جی ہاں. تو وہ نورانی صاحب اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ تھے فارن افیئرس کے، اور صاحبزادہ یعقوب صاحب منسٹر تھے. تو وہ انہوں نے کہا بھی کہ جب آپ جنیجو صاحب کو کہ جب آپ یہ میٹنگ بلا رہے ہیں آپ اپوزیشن جماعتوں کی ایک فیصلہ کرنے کے لیے، مجھے بھی اگر آپ موقع دیں تو میں اپنا موقف ان کے سامنے رکھوں گا، باقی آپ نے کرنا ہے خود فیصلہ کہ کیا آیا دستخط کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور کن شرائط پر کرنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ اگر آپ آئیں گے تو وہ باقی نہیں آئیں گے. وہ بات پھر رہ گئی درمیان میں. تو بہرحال اور بھی معاملات تھے، اور جنیجو صاحب کے ساتھ ہی بہت اچھا تعلق تھا. تو جب میں جانے لگا مصر بطور سفیر تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کیوں جاتے ہیں، یہاں آپ کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے. یہ میں نے کہا اپوائنٹمنٹ ہو گئی، ایگریما بھی ہو گیا ہے، تو میں چلا جاتا ہوں، پھر بعد میں آ جاؤں گا. تو یہ پھر میں گیا ہی تو پھر انہوں نے مجھے واپس بلانا شروع کر دیا. جب میں واپس آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اور مزید رہنا چاہیے تھا وہاں، صدر صاحب نے مجھے کہا.
تو میں نے کہا کہ یہ روز یا خود مجھے ٹیلی فون کرتے تھے یا ان کی ملٹری سیکرٹری کرتے تھے، تو عجیب سا لگتا ہے. ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق تھا مسلم لیگ کی وجہ سے. بہرحال وہ پھر یہ میں نے کیا کہ ان دونوں کو آپس میں ملایا. بات چیت ذرا سخت لہجے میں شروع ہوئی اور بعد میں پھر سلسلہ ٹھیک ہو گیا. طے یہ پایا کہ جو یہ میٹنگ ہو یہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد ہونی چاہیے دونوں کی. لیکن جنید صاحب نے کہا پھر راجہ صاحب بھی موجود ہوں تو تاکہ یہ زیادہ مناسب رہے گا. اس کے بعد مزید حالات خراب ہوئے. کچھ لوگ جنید صاحب کے ارد گرد تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ الیکٹڈ ہیں اور آپ اسالٹ کریں، اور کچھ لوگ ان کے ارد گرد تھے، کچھ ریٹائرڈ کچھ زیادہ سروس، جو کہتے تھے جی کہ یہ آپ نے ان پر اتنا احسان کیا ہے، ان کو منتخب کروایا ہے، پرائم منسٹر بنے، پھر پارٹی کے سربراہ بھی آپ نے ان کو بنایا، وغیرہ وغیرہ. تو دونوں کے درمیان یہ رول بڑا نگیٹو قسم کا لوگوں نے پلے کیا. میں نے پھر خاموشی سے استعفیٰ لکھ کر، وہ عیسانی صاحب ہوتے تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری، ان کو بھجوا دیا اور میں دفتر سے آ گیا گھر. بہرحال وہ فیصلہ بھی ذرا مشکل تھا، کیونکہ اس وقت نہ میرے پاس کوئی یہاں اپنی رہائش تھی اور نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھی، نہ کوئی گھر کا سامان وغیرہ تھا. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں، یہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو صدر صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے بھی مجھے ٹیلی فون کیا کہ یہ آپ کی موجودگی سے بہتری کی امید تھی، تو آپ کے چلے جانے سے تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور جنید صاحب کراچی گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میرے آنے تک تو آپ انتظار کریں. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے دے دیا ہے اور اخباروں میں بھی یہ چلی گئی ہے. خیر بہرحال افسوس کا اظہار کیا، لیکن میرے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. جب کچھ دنوں کے بعد پہلے وہ جنید صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، پھر اس کے بعد اگست میں صدر صاحب کا حادثہ ہو گیا. تو جنید صاحب نے مجھے وہاں سے ٹیلی فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں جنازہ پڑھنے کے لیے. تو ہم باقی لوگ بھی تھے، احمد ناصر چٹھا تھے اور اقبال احمد خان تھے وغیرہ. تو جنازہ ہم نے اکٹھا پڑھا. پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو جنید صاحب کے یہاں گاڑی جو E7 میں ہے، تو وہ انہوں نے پھر پوچھا مجھ سے کہ بے حد مجھے افسوس ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اچانک، اور سارا یہ شیرازہ ہی بکھر جائے گا. بہرحال میں نے کہا کہ آپ دونوں پر یہ ذمہ داری بڑی عائد ہوتی تھی کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں، لیکن کچھ لوگوں نے ایسا معاملہ خراب کر دیا. تو بہرحال وہ مرحلہ اپنی جگہ ہوتا رہا. پھر میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، جنید صاحب پارٹی کے سربراہ تھے، ان کا بھی آپس میں اچھا سلسلہ چل رہا تھا. تو پھر جنید صاحب میں کینسر ڈسکور ہوا اور وہ پھر ان کی وفات ہو گئی. پھر یہ کوئی میاں صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے گروپ بنتے رہے، کبھی 2-4 آدمی کا گروپ بن گیا، کبھی چٹھا لیگ بن گئی، کبھی کوئی اور بن گیا اس طرح. لیکن میاں صاحب متحرک آدمی تھے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پارٹی کو پھر آرگنائز بھی کیا. تو پھر اچھی خاصی لیڈ سے کامیابی بھی ملی. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تعلقات کبھی ٹھیک ہو جاتے تھے، کبھی خراب ہو جاتے تھے. تو لیکن
رابطہ رہتا تھا. وہ کرتے کرتے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن میاں صاحب باہر سے یہاں آئے تھے، اور تو پھر وہ پہلے جو آئے وہاں باہر سے تو لاہور پہلے اترے، میں وہاں گیا تھا، ان کو ریسیو کیا. تو ان کے ساتھ رابطہ بھی رہتا تھا پہلے بھی. تو وہ پھر پہلے ادھر ہی آئے، یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں بیٹھے. تو چودھری نثار بھی تھے، اشفاق سرور صاحب بھی تھے، باقی اور بھی لوگ تھے یہاں. تو کہنے لگے کہ وہ ترکی کا صدر آئے ہوئے ہیں تو ان سے ملنا ہے. تو پھر ہم میاں صاحب میں اور اپنے جھگڑا صاحب ہم چلے گئے سرینا میں، ان سے ملاقات کی. تو انہوں نے اچھی ہمدردی کے ساتھ باتیں کی، میاں صاحب کی رسپیکٹ بھی بڑی کرتے تھے. تو بہرحال وہ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا. انہوں نے اصلاحات بھی بڑی کی، ڈیولپمنٹ بے شمار کی. بجلی کا جو بحران تھا اس کو ختم کیا، دہشت گردی کے خلاف کارروائی باقی سب کو اکٹھا کر کے کیا. تو وہ انکلوسیو آدمی تھے، یعنی مطلب ہے کہ سب کو ساتھ رکھ کر وہ فیصلے کرتے تھے، اور اس پر بڑا اچھا اثر ہوتا تھا، دور رس نتائج نکلتے تھے. راج صاحب آپ کے اس بات تو گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 1998 میں 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کرائے. جی آپ اس کیبنٹ کے ممبر بھی تھے. جی ہاں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے اس وقت ایک بڑا فیصلہ کیا، جی ملک کو ایک استحکام کی طرف لے کر گئے، جی اور فوجی لحاظ سے پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوت بنا؟ صحیح. تو کیا وجہ تھی کہ نواز شریف کی فوج کے ساتھ بھی نہیں بنی، اور کوئی لڑائیاں جھگڑے ہوتے، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. اس میں اختلاف اس بات کا ہوا کہ میاں صاحب سے یا کسی اور سے پوچھے بغیر جنرل پرویز مشرف اور کچھ اور دشمن کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے کارگل کے اوپر چڑھائی کر دی. اور ایک میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلائی گئی، جس میں مجھے بلایا گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو نثار علی خان کے جو بڑے بھائی تھے جنرل افتخار، ان سے کہا، وہ ڈیفینس سیکرٹری تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے انہوں نے یہ کارروائی کر دی ہے، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں ایسا کر دیا، تو جواب ہی کوئی نہیں ہے. تو کبھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے بریفنگ دی تھی اور یہ میاں صاحب نے اس پر اتفاق کیا تھا. اور جو کتاب ہے ان کی دی لائن آف فائر، وہ میں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ میں نے کہا وہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، میاں صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہوں، اور یہ جو آرمی چیف ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنرل محمود وہ کوئی چارٹ سا ہے تو اس کے اوپر وہ بریفنگ دے رہے ہیں. تو وہ تو کیل کی تھی، جو سڑک بنا رہے تھے ایک الٹرنیٹیو روٹ، کیونکہ اس دریا کے کنارے جو سڑک تھی ڈیفینس روڈ تھا. ڈیفینس روڈ تھی، اور اسی وقت انہوں نے سینکشن بھی کر دیا تھا. پھر یہ میرے خیال میں 5 فروری ہی تھا، برف شرف وہاں بڑی پڑی ہوئی تھی. تو پھر وہاں سے ہم مظفر آباد گئے، اور پھر وہاں جلسہ کیا ہوا تھا آزاد کشمیر حکومت نے، اور یہ سردار سکندر صاحب نے خاص طور پر کوٹلی میں. تو وہ کر کے پھر ہم واپس بھی آ گئے. لیکن وہ جب انہوں نے باتیں سنی کہ سرتاج عزیز صاحب نے کہا جی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آپ نے بیٹھے بٹھائے ادھر چڑھائی کر دی ہے. تو وہ ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. پھر جنرل مجید صاحب تھے، وہ کشمیر افیئرس کے منسٹر تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی مجھے بھی کوئی علم نہیں تھا. اور ساتھ یہ کہا کہ جی میں نے اس علاقے کو کی آرمی کی کمانڈ کی ہے بطور ڈب کمانڈر بھی اور کور کمانڈر بھی. تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو اوپر جس جگہ گئے ہیں
یہاں تو سسٹین ہی نہیں کر سکتے، رہ ہی نہیں سکتے زیادہ دیر، وہاں موسم اتنا خراب ہوتا ہے کہ کیجویلٹیز اس سے زیادہ ہوں گی جو اینیمی کی طرف سے ہے اس سے بھی. تو پھر انہوں نے آپریٹر کو کہا کہ آرمی چیف سے ملاؤ. تو اس سے ملایا تو آپ نے اس نے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، کسی کو علم ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ کہتے ہیں تو ہم واپس آ جاتے ہیں. واپس آ جاتے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، آپ چلے گئے ہیں بغیر پوچھے اور پھر آپ کہتے ہیں ابھی واپس آ جائیں، تو یہ تو کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں تو یہ میٹنگ کر لیں آپ فارن آفس میں سرتاج عزیز کے دفتر میں، اور اس میں ہم 3-4 آدمیوں کو کہا کہ آپ بھی وہاں جائیں، اور آرمی نیوی ایئر فورس کے بھی جو آفیسر ہیں سینئر وہ بھی ہوں، کیونکہ یہ چین چلے گئے تھے جنرل پرویز. تو وہ پھر وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گنوں کے پرزے کر کر کے تو پھر ہم سیدھے اوپر لے گئے ہیں بڑی مشکل سے، تو اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں. تو پھر وہ نیوی والے نے کہا جی کہ یہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ ایسی کوئی کارروائی کرنے لگے ہیں، ہمارے پاس تو 2 کہ 3 وہ سب میرینز ہیں، اس میں سے ایک کال پر گئی ہوئی ہے، دوسری مرمت ہو رہی ہے، تو آپ ہم سے پوچھتے تو ہمیں بھی کانفیڈینس میں لیتے. اسی طریقے سے جو ایئر چیف تھے ان کی جگہ بھی جو آئے ہوئے تھے سینئر ایئر فورس کے، انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ نے ہمیں بھی نہیں بتایا، اگر پتہ ہوتا تو یہ وار کے دوران تو ہم اگلے جو فرنٹ لائن کے جو ایئرپورٹس ہوتی ہیں اس پر ہم اپنے جہاز کھڑے کرتے ہیں تاکہ وہ فاصلہ کم ہو اور جلدی وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں ضرورت ہو. تو آپ نے ہمیں بھی نہیں بتایا. پتہ یہ چلا کہ جو باقی جو جرنیل تھے آرمی کے بھی ان کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا جی پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے اس لیے نہیں بتایا ان کو کہ پھر یہ لیک ہو جاتی بات. تو یہ تو بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارگل ہی وجہ تھی جو کارگل کی وجہ سے اختلاف تھا، جو نواز شریف کو ہٹانے کی وجہ بالکل. اور کابینہ کا اجلاس ہوا تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی ڈیفینس سیکرٹری جو ہے وہ بریف کرے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے. تو میں نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا کہ یہ اس طرح اگر آپ اس طرح اوپنلی اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایک خوفناک سلسلہ ہو سکتا ہے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر یہ کچھ نہ کوئی کارروائی ہونے لگی ہے تو وہ ریئیکٹ کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جنرل افتخار کو کہ آپ جنرل صاحب تشریف رکھیں، باقی ایجنڈا شروع کر دیا انہوں نے اور اس بات کو رہنے دیا.